بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا إِذَا ارْتَفَعَتْ عَنْهُ جَمِيعُ الْأَوَامِرِ الْمَادِيَّةِ الْمُضَادَّةِ لِذَلِكَ الْإِنسَانِ الْحُرِّ۔ گزشتہ درس کے آخر میں ہم یہاں پہنچے تھے کہ ہر انسان کے اندر یہ جو ظاہری انسان ہے، یہ جو مادی انسان ہے، جو ڈھانچہ نظر آ رہا ہے، اس کے اندر ایک انسان باطنی بھی ہوتا ہے۔ جو غلط کاری کرتا ہے وہ یہ ظاہری انسان کرتا ہے، یہ مادی انسان کرتا ہے، اور وہ باطنی انسان اس کی ملامت بھی کرتا ہے، اس کو روکتا بھی ہے، اس کی ہدایت بھی کرتا ہے، وہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب یہ ظاہری انسان یعنی یہ مادی انسان جب اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتا اور مسلسل غلط کاریوں کی طرف جاتا رہتا ہے، پھر وہ انسان داخلی بھی، وہ باطنی انسان جس کو ہم نے کبھی کہا فطرت ہے، کبھی کہا عقل ہے، کبھی کہا ضمیر ہے، پھر وہ بھی اس کو ہدایت کرنا چھوڑ جاتا ہے، اور نتیجتاً وہ جو ہمارا اردو میں بھی جملہ مشہور ہے کہ فلاں کا ضمیر مردہ ہو چکا ہے، یعنی اس کو ظلم نہیں لگتا، مظلوم سے ہمدردی کرنا ہمدردی نہیں لگتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا وہ انسان باطن مردہ ہو چکا ہوتا ہے۔ مردہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کی ہدایت کرنا اس کو چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ یہ بات نہیں مانتا۔ تو بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس انسان باطن کے مقابل میں یہ انسان ظاہری اور مادی کچھ ایسی حرکات کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اس کی ہدایت کو نہیں لیتا۔ ٹھیک ہو گیا؟ کس بنیاد پر؟ چونکہ یہ انسان مادی ہے تو عام مادی عوامل جو خارجی عوامل ہیں ان کی بنیاد پر کسی پر ظلم کر دیا، کسی کوئی چیز چھین لی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی۔ اب یہ انسان مادی کے اس انسان ظاہری کے اگر فرض کرتے ہیں کہ یہ مادی عوامل جن کی بنیاد پر وہ غلطیاں کرتا تھا اگر وہ ہٹ جائیں، آپ نے بھی دنیا میں دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت سارے لوگ جو ایک مدت تک عاصی رہے، سرکش رہے، ہر جرم کیا، لیکن ایک عرصے بعد پھر وہ اچانک سے توبہ طیب ہو جاتے ہیں، پھر وہ اللہ کو ایمان بھی رکھ لیتے ہیں، پھر سارے کارہائے خیر کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اسی کو آپ ایک مثال لیں کہ جب تک وہ غلط کار تھا وہ انسان باطن کی ہدایت کو قبول نہیں کر رہا تھا، لیکن جب ظاہری عوامل جن کی بنیاد پر وہ اس انسان باطنی کی بات نہیں مان رہا تھا، جب یہ مادی عوامل کسی بھی وجہ سے اسے ہٹ گئے، پھر وہ اس کا ضمیر زندہ ہو گیا، پھر اس انسان باطنی نے اس کو ہدایت شروع کر دی، اور جب ہدایت شروع کر دیتا ہے پھر یہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر یہ متوجہ اللہ بھی ہو جاتا ہے اور متوجہ الدین بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی فطرت میں یہ چیز موجود تھی کہ کوئی اللہ ہے، کوئی خالق ہے، کوئی دین ہے، تب تو واپس اس طرف گیا کہ جس کی طرف پہلے انسان باطنی اس کو کہتا رہا اور یہ اس کا عاصی رہا۔ قرآن مجید کی آیات بھی اس بارے میں ہمارے پاس موجود ہیں کہ جب انسان کے پاس کچھ مال و دولت آ جاتا ہے تو پھر غرہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب چلا جاتا ہے تو پھر اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ وہ اللہ اس لیے یاد آتا ہے کہ اللہ اس کی فطرت میں تھا، کسی نے اب اس کو اگر نہیں بتایا۔ فرماتے ہیں یہ ساری ایسی دلائل ہیں مفسر قرآن دامہ ذلہ العلی نے دیے ہیں، جو کوئی
خیالاتی اور خالی نظریاتی اس لیول کے نہیں ہیں کہ جو بندے کو سمجھ آنے والے نہ ہوں، بلکہ نہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو پریکٹیکل ایک عام بندہ بھی اگر سوچے تو سب کچھ اس کے سامنے ہے۔ فرماتے ہیں بعض اوقات چیزیں انسان پر حاکم ہو جاتی ہیں جن کا تعلق ان مادیات سے ہوتا ہے، اور بسا اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق اس کی ان مادیات سے نہیں، اس کی فطرت سے ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے، کوئی ہم سے علیحدہ کوئی ہٹ کر چیز نہیں ہے۔ انہوں نے مثالیں بڑی عام فہم دی ہیں تاکہ بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ بندہ بعض اوقات معاشرے میں رہتا ہے، اپنے ارد گرد کے ماحول سے کچھ چیزیں لیتا ہے اور پھر وہ اپنا لیتا ہے، وہ اس کی عادت بن جاتی ہے، اسی پہ عمل۔ لیکن بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ماحول سے نہیں ہوتی ہیں، اس کی فطرت میں ہوتی ہیں، وہ اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، لہذا یہ دین اور عقیدہ باللہ یہ انسان کی فطرت میں ہے، ماحول میں نہیں ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں بھی گزارش کی تھی، آج بھی یہی کہتے ہیں کہ انسان کی انسانیت میں یہ شے شامل ہے کہ اللہ ہے اور دین ہے۔ لہذا وہ جو الہادی لوگ باتیں کر رہے تھے ملحدین، ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دین فطری ہے، یہ عوامل خارجیہ کی پیداوار نہیں ہے، اور ہم اب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ جب انسان کے وہ ظاہری عوامل ادھر ادھر ہوتے ہیں، جب نا امید ہو جاتا ہے، جب تک صحت مند تھا سجدہ نہیں کرتا تھا، جو ہی بیمار ہوا اور بستر پہ آیا پھر فوراً کو اللہ یاد آتا ہے۔ اب کسی نے نہیں کہا اللہ کو یاد کرو، اس کی فطرت میں تھا، اب اس کو یاد آیا۔ اب ممکن ہے یہاں پر ایک سوال کوئی کر سکتا ہے، اس کو کرنا چاہیے کہ اگر دین فطرت انسانی میں شامل ہے، اگر اللہ فطرت میں شامل ہے، تو پھر اتنے سارے لوگ اس کو قبول کیوں نہیں کرتے؟ پھر یہ بے دین کیوں ہیں؟ کیونکہ جب یہ چیز فطری ہے تو پھر بہت سارے لوگ ہیں کہ جو قبول نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب جو دیا وہ بھی بالکل سمجھ میں آنے والا، عام فہم، کہ کوئی بندہ نہ کہے کہ یہ بات میرے سر سے اوپر گزر گیا۔ نہ، فرماتے ہیں فقط دین فطریت میں ہے یا اور بھی بہت ساری چیزیں فطرت میں ہیں؟ تو جواب آپ دیں گے نہیں جی فقط دین تو نہیں، بہت ساری ہیں۔ فرماتے ہیں تو جب بہت ساری چیزیں فطرت انسانی میں ہیں، لیکن بہت سارے لوگ اس فطرت کے ان چیزوں کو سب کو پورا کرتے ہیں نہیں۔ کیوں؟ بسا اوقات انسان کی توجہات کا مرکز کوئی اور شے ہوتی ہے اور وہ بہت ساری فطری چیزوں کو چھوڑ جاتا ہے۔ تو صرف دین کا قبول نہ کرنا اس بات کی دلیل نہیں کہ دین فطری نہیں ہے، اور بھی بہت ساری فطری چیزیں ہیں کہ انسان مختلف علل و اسباب کی وجہ سے کچھ اور کاموں میں اپنی توجہ کو مرکوز کر لیتا ہے اور فطری چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو بس اگر انسان ایک دین فطری ہونے کے باوجود اگر دین کی طرف متوجہ نہیں ہے تو اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں کہ دین فطری نہیں ہے، دین فطرت میں شامل ہے۔ اگر کوئی انسان قبول نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ غیر فطری ہے، اس لیے کہ ہم انشاءاللہ بھی ترجمے میں پڑھیں گے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی فطرت میں ہیں، لیکن انسان ان سب کو پورا نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی توجہ کسی اور کام کی طرف ہوتی ہے۔ ایک بہترین مثال دی ہے ایک عام بندے کو سمجھانے کے لیے، پھر ترجمہ کرتے ہیں، وہ یہ ہے انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ تلاش میں رہتا ہے، وہ آگاہ رہنا چاہتا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے اطلاع ہو، مجھے پتہ ہو کہ ہو کیا رہا ہے۔
آپ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، وہاں کہیں ایک واقعہ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس واقعے کو جاننے کے لیے ادھر جائیں گے کہ کیا ہوا، لیکن وہیں پر اسی محفل میں کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے جو ادھر متوجہ نہیں ہوں گے۔ تو کیا جو ادھر متوجہ نہیں ہوئے ان کی فطرت میں وہ نہیں تھا؟ لیکن ان کی توجہ کہیں اور مرکوز تھی، تو اس لیے انہوں نے اس فطری چیز کو چھوڑ دیا۔ بہت آسان سی بات ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ دین کو نہیں اپناتا تو اس کو یہ دلیل نہیں بنا سکتے کہ زیادہ دین فطرت میں بھی نہیں ہے نا، فطرت میں ہے، کیونکہ اس بندے کی توجہ کچھ اور امور کی طرف مرکوز ہو گئی ہے، تو اس لیے یہ دین کی طرف نہیں آتا، ورنہ دین کے فطری ہونے میں بحث نہیں ہے، بات ہے اس کی توجہ کدھر ہے۔ اور یہی بندہ جو ہی پھر ادھر دیگر عوامل خارجیہ سے اپنی توجہ کو ہٹاتا ہے، فوراً وہ دین کی طرف آ جاتا ہے۔ میں نے آپ کو آسان سی مثال دی ہے کہ جب تک اس کے پاس اقتدار تھا، صحت تھی، ثروت تھی، اس کو سجدہ یاد نہیں آیا تھا۔ جو ہی بیمار ہوا، جو ہی اس پر کوئی دنیاوی مشکلات آئیں، کسی نے اس کو لیکچر نہیں دیا، آج خود کہتے ہیں یا اللہ تو مہربانی فرما۔ اس کا مطلب ہے توحید اس کی فطرت میں تھی، تو یہ فوراً متوجہ ہوا جب وہ عوامل خارجی سے جدا ہوئے، پھر اس کا انسان باطنی جاگ گیا، پھر اس نے اسے ہدایت لینی شروع کر دی۔ انشاءاللہ کچھ اور بھی چیزیں ابھی چلتی رہے گی۔ اما اذا ارتفعت عنه جميع العوامل المادیہ المضادہ لذلك الانسان الحر۔ گزشتہ درس میں ہم نے گزارش کی تھی کہ جو انسان باطنی ہے وہ آزاد ہے، جو انسان باطنی ہے وہ طاہر ہے، وہ عاصی نہیں ہے، وہ کافر نہیں ہے، وہ غلط کار نہیں ہے۔ یہ جو انسان ظاہری ہے، مادی ہے، یہ غلط کار ہے، یہ عاصی ہے، یہ کفر کرتا ہے، یہ اطاعت سے نکلتا ہے۔ لیکن یہی عوامل مادیہ جب اس انسان مادی سے ہٹ جائیں، وہ جو اس انسان باطنی، انسان حر کے مقابل میں تھے، ضد میں، جب یہ ہٹ جائیں، ظاہری اسباب فرض کرتے ہیں حکومت چلی جائے، مال و دولت چلا جائے، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، پھر اس کا اندر کا انسان تو تھا، فَإِنَّهُ سَوْفَ يَرْجِعُ مَرَّةً أُخْرَى، ایک بار پھر یہ واپس پلٹے گا کدھر؟ إِلَى الرُّكُونِ إِلَى خَالِقِهِ، کہ پھر یہ اپنے خالق کی طرف رکون اور تکیہ کرنا، بھروسہ کرنا، متوجہ ہونا ادھر جائے گا۔ الَّذِي مَا زَالَ مَوْجُودًا فِي رَكِيزَتِهِ الْفِطْرِيَّةِ، جو اس کی فطرت میں موجود تھا، رکیزہ یعنی مرکز میں، اس کی فطرت میں موجود تھا۔ مثال کما یقع ذلک الانسان فی حالت حرجہ، کہ ایک شخص جب سخت حالات میں ہوتا ہے، تقطع عنہ جمیع الاعمال، تمام امیدیں اس کی منقطع ہو جاتی ہیں، والحیل، ہیلے بانے جو بھی تھے اب کوئی اس کے لیے نہ رہا، وترفع عنہ جمیع الضغوط، اور تمام فشارات سب جو خارجی تھے وہ سے جدا ہو گئے، ہٹ گئے، وَتَبْعَدُ عَنْهُ جَمِيعُ الْعَوَامِلِ الْمُضَادَّةِ، وہ تمام عوامل، وہ جو انسان باطنی کی ہدایت کی ضد میں تھے، جب وہ سارے عوامل اس سے دور ہو گئے، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَبْدَعُ الْفِطْرَةُ سَلِیمَةُ، پھر فطرت سلیمہ نشاطہ اپنی فعالیت کی ابتدا کرتی، یعنی پھر سے وہ فطرت، وہ جو غلط کار نہیں ہے، وہ پھر سے اپنی فعالیت کو شروع کر دیتی ہے۔ وَتَعُودُ الْإِنسَانِيَّةُ إِلَىٰ خَالِقِهَا، اور انسانیت پھر واپس اپنے خالق کی طرف پڑ جاتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ انسان باطنی تو اس کو ہدایت کر رہا تھا، یہ بدبخت تھا۔ اسی مطلب کو قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا ہے۔ سورہ روم آیت نمبر 33،
وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ قرآن اس مطلب کو یوں بیان کر رہا ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اپنے رب کو پکارتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اور پھر جب وہ انہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے ایک فرقہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ وہ جب مشکل میں تھے توحید خالق کی طرف پلٹ گئے، جب نکلے اور پھر مادی عوامل ان کے آ گئے، پھر انہوں نے انسان باطنی کی اور فطرت کی ہدایت کو قبول کرنا چھوڑ دیا۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، اس میں بھی تقریباً اسی مطلب کو بیان کیا گیا۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ وہ جب کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی تک پہنچا دیتا ہے تو وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اب قرآن بھی اسی مطلب کو بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب ان کی فطرت میں خالق تھا، لیکن عوامل خارجیہ کی بنیاد پر انہوں نے اس توحید کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب مشکلات میں پھنستے ہیں وہ عوامل خارجیہ، وہ جو ضد تھے اس انسان باطنی کے ہٹتے ہیں، پھر واپس رجوع کرتے ہیں اللہ کے۔ نحن نرا بوضوح، ہمارے سامنے واضحات میں سے، یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی باریک اور علمی دقائق درکار ہونا، واضح کیا ان هناك امور، کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ تحکم علی فکر الانسان وسیرتہ وعاداتہ، جو انسان کے فکر، انسان کی سیرت، انسان کی عادات پر حاکم ہیں۔ وَتِلْكَ الْأُمُورُ تَكُونُ مُسْتَوْحَاةً مِنَ الْبَيْعَةِ وَالْمُحِيطِ، یہ امور جو انسان کی سیرت پر حاکم ہو گئے، انسان کی فکر پر غالب آ گئے، یہ آتے کہاں سے ہیں؟ بعض ایسے ہیں کہ مستوحات، لفظی معنی ہوتا ہے وحی طلب کرنا، یعنی الہام لینا۔ یہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بیع کہتے ہیں ماحول کو، جو اپنے ماحول اور ارد گرد کے جو اس کا فضا ہے وہاں سے الہام لیتے ہیں، یعنی اس ماحول سے چیزیں لیتے ہیں اور پھر وہ انسان کی سیرت پر اور اس کے عادات و اطوار پر غالب آ جاتے ہیں۔ فالمجتمعات البشریہ، انسانی معاشرے، تختلف عن بعضها من حیث الفکر والسلوک والعادات، اس لیے انسانی معاشرے ایک دوسرے مختلف ہیں۔ اس معاشرے کی سوچ کوئی اور ہے، اس کی کوئی اور ہے، اس کا طریقہ کار، عادات، اطوار ان کا اور ہے، ان کا رہن سہن اور ہے، ان کا اور ہے۔ وجہ لاختلاف البیعات، چونکہ ہر معاشرے کا ماحول مختلف ہے تو اس ماحول کا اثر ہوتا ہے ان کی عادات و اطوار پر۔ تو پس کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی فکر اور عادت اور سیرت پر غالب آ جاتی ہیں، اس ماحول سے متاثر ہو کر، ماحول کا اثر ہوتا ہے در حقیقت، وہاں سے الہام لیتی ہیں۔ لیکن ہناک امور، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ تحکم فی فکر الانسان وسلوک، جو انسان کی فکر و کردار پر حاکم بنتی ہیں۔ وَلَكِنَّهَا تَكُونُ مِنْ وَرَاءِ الْبَيْعَةِ، لیکن وہ ماحول سے متاثر نہیں ہوتی، وہ چیزیں جو انسان کی سوچ اور کردار پر حاکم ہیں لیکن انہوں نے وہ اثر اس ماحول سے نہیں لیا، معاشرے سے نہیں لیا۔ والمحیط فالمجتمعات وإن اختلفت البیعات، اب معاشرے، اگرچہ ان کے ہر معاشرے کا اپنا ماحول ہے، افریقی دنیا کا اپنا ماحول ہے، امریکن دنیا کا اپنا ماحول ہے، ہم بر صغیر والوں کا اپنا معاشرہ ہے، اپنا ماحول ہے، معاشرے مختلف ہیں، لیکن انہا لا تختلف فی هذه الامور، لیکن یہ امور جو کسی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، الہام نہیں لیتے، یہ سب میں ایک جیسا ہوتا ہے، کوئی فرق ان میں نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے
لِأَجْلِ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُورِ لَمْ تَكُنْ مُسْتَوْحَاةٌ مِنَ الْبَيَاءِ، اس لیے کہ یہ امور اس ماحول اور محیط یعنی ارد گرد کا جو اس کا معاشرہ ہے یہ اس سے الہام نہیں لیتے، ان سے اثر نہیں لیتے، ان سے نہیں سیکھتے، بلکہ انما کانت مستوحات، یہ کہاں سے پھر لیتے ہیں اثر، کہاں سے الہام لیتے ہیں؟ فرماتے ہیں من مقتضیات الانسان، انسانی تقاضوں سے، انسان میں انسانیت کا جو تقاضا ہے یہ وہاں سے ہدایت لیتے ہیں، روشنی لیتے ہیں، الہام لیتے ہیں۔ وَبِعِبَارَةٍ اُخْرَى، یہ یوں کہہ دو کہ وہ امور جو انسان کی انسانیت سے الہام لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں، وہ تمام انسان کوئی کسی بھی معاشرے میں کسی ماحول میں ہو وہ سب میں ایک جیسا ہوتا ہے، چونکہ انسان میں ہے تو انسان سب برابر ہے۔ لا من العوامل الخارجیہ، وہ ان عوامل خارجیہ سے کوئی رہنمائی نہیں لیتے۔ فَهَذِهِ الْأُمُورُ تَتَحَكَّمُ فِي الْإِنسَانِ مِنْ حَيْثُ هُوَ إِنسان، چونکہ یہ عنصر انسان پر، انسان من حیث الانسان، وہ انسان پڑھا لکھا ہے، وہ انسان جاہل ہے، وہ انسان گاؤں میں رہتا ہے، وہ انسان شہر میں رہتا ہے، وہ انسان جنگل میں رہتا ہے، وہ انسان آبادی میں رہتا ہے، فرق نہیں پڑتا۔ انسان من حیث الانسان، جو چیزیں انسانیت سے جو امور الہام لیتے ہیں، متاثر ہوتے ہیں، وہ ان پر حاکم ہوتے ہیں۔ لا یشذ عنہ احد، ان میں سے کوئی بھی ایک شخص بھی، انسان بھی، اسے خارج نہیں ہے، چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے۔ وَمِنْ هُنَا قِيلَ فِي تَعْرِيفِ الْإِنسان، اس لیے تو کہا گیا کہ انسان کو کہا جاتا ہے کہ حیوان میتافزیکی، کہ انسان ایک ایسا حیوان ہے جس کو عربی میں کہتے ہیں میتافزیکی اور انگلش میں کہتے ہیں میٹافزکس، جس کو کہتے ہیں مابعد الطبیعیات، یعنی انسان ایسا جاندار ہے، ایک ایسا ہے کہ جو ماورائے مادہ پر بھی اعتقاد رکھتا ہے، چونکہ جو ملحدین ہیں وہ فقط مادیات کے قائل ہیں، وہ ماورائے مادہ قائل نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ماورائے مادہ، پھر اس کی بات ہے، اگر آپ اس کو گوگل پہ سرچ کریں گے وہ آپ کو سمجھ آئیں گے کہ یہ میٹافزیکی یا میٹافزکس کیا ہے۔ میٹافزکس تو وہ کہیں گے یہ ہوتا ہے کہ جناب ذات خدا اور صفات خدا کے بارے میں بحث کرنا، ظاہر ذات خدا یا صفات خدا کو مادی چیزیں نہیں ہیں، البتہ یہ اہل دین کا عقیدہ ہے۔ خوب، اب یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہو سکتا ہے اور ہونا چاہیے، آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ جو اتنا زور دے رہے ہیں کہ دین انسان کی فطرت میں ہے، عقیدہ توحید انسان کی فطرت میں ہے، تو پھر اتنے سارے بندے دین کو اپناتے کیوں نہیں؟ اعتقاد بھی دین کیوں نہیں رکھتے؟ اگر فطرت میں ہے تو پھر یہ لوگ بے دین کیوں ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ جواب، وَلَا يَضُرُّ عَدَمُ اعْتِنَاقِ بَعْضِ النَّاسِ الْعَقِيدَةَ الدِّینِیَّةَ بِفِطْرَةِ الدِّین، بعض لوگوں کا عقیدہ دینیہ کو نہ اپنانا وہ دین کے فطری ہونے میں مضر نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگ دین کو نہیں اپناتے تو بھی دین فطری ہے۔ وجہ فطری ہے تو سب کو مانے، فرماتے نا سب نہیں مان سکتے۔ وجہ لأن عدم الاہتمام بالامور الفطریہ لا یختص بالایمان باللہ، یعنی امور فطریہ کو اہمیت نہ دینا یہ فقط ایمان باللہ کے لیے خاص نہیں ہے کہ آپ یا یوں کہیں کہ فطرت میں فقط ایمان باللہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، تو لہذا جو لوگ دین نہیں اپناتے وہ پھر اس کا مطلب ان کی فطرت میں ایمان باللہ نہیں ہے۔ نہ، ایسا نہیں ہے، بل ان ہناک امورا فطریتا کثیرہ، انسان کی فطرت میں بہت سارے امور ہیں، وہ سارے فطری ہیں، قد لا یعتنی بہ الانسان، لیکن انسان پھر بھی ان کی پرواہ نہیں کرتا۔ وجہ، وجہ ہم بتاتے ہیں، لأجل ترکیز الاہتمام علی سائر الامور، چونکہ انسان کی اہمیت، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس کی
ترجیحات کا مرکز اور امور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ان امور فطریہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. فطرت میں ہے لیکن ان کی جو ترجیحات ہیں ان ترجیحات میں کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں تو اس وجہ سے وہ ان کو انجام دیتا. مثلا کما ان حب الاستطلاع فطری، جو بھی انسان ہے اس میں استطلاع کی محبت ہے. استطلاع کا معنی ہوتا ہے آگاہی پیدا کرنا، مطلع رہنا. مثلا میں چاہتا ہوں کہ مجھے پتہ ہو میرے ادارے میں کیا ہو رہا ہے، اس ادارے سے باہر کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہر انسان کی فطری چیز ہے کہ وہ امور سے، معاملات سے آگاہ رہنا چاہتا ہے، مطلع رہنا چاہتا ہے، فطرت میں ہے. لیکن مع ذالک فالاکثریہ لا تہتم بہذا الامر، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں کرتے. میں اپنی مثال دوں، میرے گھر میں کوئی ٹی وی بھی نہیں ہے، میں خبریں بھی نہیں سنتا کہ پاکستان کی سیاست میں کیا بربادی ہو رہی ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اپنی دنیا کسی اور دنیا مست ہے. فطرت میں ہے آگاہی کی شوق، لیکن ہم نے اس کے لیے اہتمام نہیں کرتے، اہمیت نہیں دیتے. کیوں؟ اور امور میں اتنی توجہ مرکوز ہے کہ ادھر کی متوجہ ہی نہیں ہوتے. کون کس کے ساتھ الائنس کر رہا ہے، کون کس کو چھوڑ رہا ہے، پرواہ نہیں. ایسے لوگ آپ بھی معاشرے میں ہوں گے بہت سارے. لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آیا ہمیں شوق ہی نہیں. شوق ہے، لیکن شوق بھائی مانا کہ فطرت میں ہے کہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن دیگر امور کی طرف توجہ مرکوز ہے، ادھر اہمیت نہیں دے رہے. بس اسی طرح فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ، ایک اور مثال، فَإِنَّ الْإِنسان، ایک انسان، الجائے جو بھوکا بھی ہو، العطشان جو پیاسا بھی ہو، الخائف خوف میں بھی ہو. آج کل آپ کے سامنے غزہ کی صورت ہے، جو بھوکے بھی ہیں، جو پیاسے بھی ہیں، جو خوف میں بھی ہیں، بم برس رہے ہیں، موت بٹ رہی ہے گلی محلے میں سب. اب ایسا انسان ینسل میل الجنسی، اس میں اصلا جنسی میلان رہتا ہے، بھول جاتا ہے. یہ نہیں کہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، فطرت میں ہے. جو میاں بیوی کے درمیان ایک جنسی میلان ہوتا ہے، لیکن عوامل خارجیہ اتنے آ گئے کہ اس کی ساری توجہ اس طرف بڑھ گئی ہے، وہ اس کو بھول گیا ہے. لیکن فطرت میں تو ہے. لیکن کذال حس لا ینعدم، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حصی اس میں ختم ہو گئی ہو، بنیاد رہی نہ ہو، نہ ایسا نہیں ہے. اس کی توجہات کہیں اور مرکوز ہو گئی ہیں. فرماتے ہیں فطریت الشیء لا تعنی وجودہ فی جمیع الظروف والحالات. اگر کسی شے کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہ شے فطری ہے، تو کسی بھی شے کا فطری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تمام حالات اور ہر صورت میں اس میں موجود رہے. نہ، بسا اوقات شے فطرت میں ہوتی ہے لیکن کچھ عوامل خارجیہ کی بنیاد پر توجہ کہیں اور مرکوز ہو جاتی ہے. ایسا ہے. پس فلا یارد ما قیل، لہذا جو ملحدین یہ کہتے ہیں کہ ان الایمان باللہ لو کان فطریہ، کہ اگر اللہ کا ایمان فطری ہوتا، لما قل اہتمام الناس بہ، تو لوگوں کی نظر میں اس ایمان باللہ کی اہمیت کم نہ ہوتی. کلما تقدمت، جیسے جیسے بھی ترقی کرتے جاتے، الحوارات والعلوم، یعنی سائنسی ترقی اور تمدن، یعنی یہ شہری مختلف چیزیں ہوتی ہیں کرتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات ایمان باللہ صفر پر پہنچ جاتا ہے. اگر یہ فطری تھا تو ایسا نہ ہوتا. تو ہمارا جواب وہی ہے کیا کہ فطری ہے، لیکن انسان کی توجہ دیگر امور کی طرف مرکوز ہو گئی ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کی فطرت میں ایمان باللہ نہیں. وقان دعوت الانبیاء الی التوحید، پوری توجہ، انبیاء نے لوگوں کو یہ نہیں کہا دین اپناؤ، بلکہ انہوں نے دعوت دی دین اسلام یا دین انہوں نے کہا توحید. کیوں؟ جو اس زمانے کے ہر زمانے کے جو بھی امتیں تھیں، تمام انبیاء کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ان کا دین تھا. اب جو بدھ کی پوجا کر رہا ہے اس کا بھی ایک دین ہے،
جو سورج کا پجاری ہے اس کا بھی دین ہے، جو چاند کا پجاری ہے اس کا بھی دین ہے، جو پہاڑ کا پجاری ہے اس کا بھی دین ہے، جو مشرک ہے خود بناتا ہے اس کا بھی دین ہے۔ دین سب میں تھا، اس کا مطلب ہے دین ان کی فطرت میں تھا، لیکن صحیح دین کی طرف دعوت دینے کے لیے پیغمبر آئے۔ بات یہ ہے وَقَانَ دعوت الانبیاء، تمام انبیاء علیہ السلام جو دعوت تھی وہ تھی الی التوحید، توحید کی طرف، فی مقابل شرک، شرک کے مقابل میں، عبادت الاوثان، بتوں کی عبادت کے مقابل میں، شمس و قمر کی عبادت کے مقابل میں۔ کیوں؟ اس لیے لِأَجْلِ أَنَّ الْإِيمَانَ بِالدِّينِ، اس لیے کہ دین پر اعتقاد کان مرتقدن فی قرارت انفسہم فطریہ، وہ تو ان کی فطرت میں، ان کی ذات میں موجود تھا، دین تھا، لیکن وہ دین باطل تھا۔ عبادت وہ بھی کرتے تھے لیکن وہ باطل تھے، بات دین کی نہیں ہے، توحید کی، تاکہ صحیح دین کی دعوت تھی۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ ان عرض الانبیاء انما نجح، کہ انبیاء کی دعوت، انبیاء کی پیشکش، جو انبیاء نے پیغام دیا وہ اس لیے کامیاب ہوا لوجود الطلب فی رکیزۃ الناس، چونکہ لوگوں کے اذہان میں طلب موجود تھی، یعنی دین کی طلب تھی، لیکن وہ باطل دین پر تھے۔ جب انبیاء نے آ کر صحیح دعوت دی تو لوگ صحیح کی طرف بھی آ گئے، تو اصل دین کے وہ اقراری تھے چونکہ وہ ان کی فطرت میں تھا، لیکن وہ باطل پر تھے، انبیاء نے ان کو دعوت حق دی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہی فرمایا وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل پے در پہ ان لوگوں کی طرف اپنے نبی بھیجے، رسول بھیجے۔ کیوں؟ لِيَسْتَعْدُوهُمْ مِيثَاقَ فِطْرَتِهِ، تاکہ ان لوگوں سے اس معاہدہ فطری کی ادائیگی طلب کرے۔ وہ انبیاء آئے کہ تمہاری فطرت میں یہ ہے، جو تمہاری فطرت کہتی ہے تم اس کو پورا کرو۔ وَيُذَكِّرُوهُمْ، اور انبیاء اس لیے آئے تاکہ ان لوگوں کو یاد دلائیں منسی نعمتیں، جو اس کی نعمتوں کو بھول چکے تھے، ان کو یاد دلائیں۔ تو اب انشاءاللہ باقی ہے، اس کو لے کر چلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ